چند دن پہلے ایک خاتون کا میسیج آیا اور اس میسیج کے اندر انہوں نے ایک ساتھ اور واٹس ایپ کا ایک وہ بھیجا، تحریر بھیجی اور کہا جی اس کا مجھے جواب دیں۔ اس تحریر میں یہ تھا، آج کل کے جو نئے دانشور ہیں جو ٹی وی پر میڈیا پر بھی آتے ہیں، بہت مشہور ہیں، ان کی نسبت سے وہ تحریر تھی، ان کی کتابوں کا بھی حوالہ تھا، اور اس میں انہوں نے ثابت کیا ہوا تھا احادیث کے ساتھ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت انبیاء کے اوپر کوئی نہیں، تمام نبی ایک جیسے ہیں۔ جب میں نے وہ تحریر پڑھی اور اس نے کہا جی مجھے اس کا جواب دیں، میں نے کہا یہ کوئی بات ہے کرنے والی، اس کے اوپر بھی کوئی بات کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا مبالغہ اور بغیر کسی بات مانی کہ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر عظمت والا کوئی نبی اور ہے ہی نہیں، اس میں کیا بات کروں؟ ان کا نہیں، اس کے اوپر بات کریں۔ انہوں نے احادیث لکھی ہوئی تھیں، تو ایک حدیث تو یہ لکھی ہوئی تھی انہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوں یونس ابن متی سے، یہ کوئی نہ کہے۔ اور ایک اور روایت بھی آتی ہے، یہاں تو نہیں لکھی تھی لیکن بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی سامان فروخت کر رہا تھا، کسی شخص نے کو بات چیت کی تو قیمت میں بات چیت ہوئی، وہ کم دینا چاہ رہا تھا، وہ یہودی کہنے لگا قسم ہے خدا کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل البشر بنایا۔ انہیں غصہ آ گیا، انصاری صحابی تھے، اس کو چپیڑ مار دی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، محمد و رسول اللہ تو ہمارے اندر موجود ہیں، گویا کہ افضل البشر تو وہ ہیں۔ اس یہودی کو غصہ آیا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہم آپ کے عہد میں رہتے ہیں، آپ کے یہاں رہتے ہیں، تو کیا ہمارے اوپر اس طرح سے ظلم ہو کوئی میں آگے تھپڑ مار دیں؟ آپ کے تو ایک صحابی نے مجھے مارا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی سے پوچھا اور صحابی نے واقعہ سنایا تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت نہ دو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب میں اٹھوں گا تو وانچ کے سہارے کھڑے ہوں گے، اور یہ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یونس ابن متی سے افضل ہے۔ تو ان روایات کو اس طرح کی باتوں کو ظاہر کر کے لکھ کر انہوں نے یہ جو مشہور دانشور ہیں ثابت کرنے کی نعوذ باللہ بڑی بری مذموم کوشش کی کہ تمام انبیاء برابر ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل ثابت مت کرو۔ یہ سب کیوں فتنے آ رہے ہیں؟ یہ فتنے اس لیے آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے دلوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کم کیا جائے، نکالا جائے، پھر جو مرضی کرو۔ جس کے سینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انشاءاللہ جنت بھی پہنچے گا، اور دنیا کے اندر بھی جس کے اندر جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ عمل کر کے بھی دکھائے گا، وہ جان بھی دینا گوارہ کرے گا۔ تو کفر نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ بس ان کے دلوں سے محمد رسول اللہ کی محبت کو نکالو، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب ان احادیث کا مطلب کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد چند باتیں ان خاتون کا جواب بھی بن جائے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو واقعتاً جو ہیں وہ افضل الانبیاء ہیں۔ دوپہر کا وقت ہو، 11 12 1 بجے کا، اور کوئی کہے مجھے تو سورج نظر ہی نہیں آ رہا، اس اندھے کو کیا سمجھانے کی ضرورت ہے؟ بھئی تو اندھا ہے، اب تجھے کیا سمجھائیں؟ سورج روشن ہے، ساری دنیا روشن ہے، ہر جگہ اس کی روشنی پہنچ رہی ہے، تو دن کے 12 بجے کہ یہ سورج نظر نہیں آ رہا، ایسے جاہل کو کیا سمجھائیں؟ تو اس کے اندر علماء نے یہ بتایا کہ ان تمام باتوں کا مقصد کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی، اور یہ بھی کہ کسی نبی کی ذرا سی بھی کوئی بید بھی نہ ہو۔ کوئی یونس علیہ السلام کا واقعہ سنیں اور اس کے دل میں آیا کہ آپ بغیر اجازت کے گئے تھے تو کوئی آپ کا درجہ کم ہو گیا، تو ان تمام چیزوں کا سدباب ہو گیا کہ کسی نبی کی شان میں رائی کے دانے کے برابر بھی بید بھی برداشت نہیں ہے۔ نبی ہونے میں سب فضیلت ایک جیسی ہے، بحیثیت نبی سب تمام باقی لوگوں سے افضل اور بڑے ہیں، لیکن انبیاء کے اندر درجات وہ اللہ نے بنائے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن مجید کے اندر ہے۔
ایک ہے طبقہ نبی میں شامل جب ہو گئے تو تمام انبیاء افضل ہیں اور تمام کے تمام نبی ہونے میں کوئی کمی نہیں۔ پھر طبقہ انبیاء میں انبیاء کی جماعت کے اندر اوپر نیچے کچھ تفاوت ہیں، کسی کو اللہ نے زیادہ بلند مقام دیا، کسی کو کم مقام دیا۔ تو اس میں فرمایا کہ ایک تو اس بات کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے، چند باتیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بہت اہم ہے، ایمان سے متعلق اس کا تعلق ہے۔ لہذا اس مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ انبیاء کے درمیان فضیلتیں اور درجات موجود ہیں، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں فضیلت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو فضیلت فرمایا کہ اس طرح نہ دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر اس طرح فضیلت دینا منع ہے کہ جس سے کسی دوسرے نبی کی بید بھی ہوتی ہو۔ ایک اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ کسی نبی کو اتنا بڑھا دیں کہ اس سے کسی دوسرے نبی کی شان گھٹتی ہو، یہ نہیں کرنا۔ ہر نبی کی شان بہت بلند ہے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پیغمبر کی محبت کے جوش میں دوسرے انبیاء کا مقابلہ کرتے ہوئے کسی نبی کی ایسی شان بیان کی جائے کہ کسی دوسرے کی شان میں معمولی سے بھی کوئی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، یہ بات منع کی گئی۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں مناظرہ اور کہیں جھگڑا لڑائی ہونے لگے، کوئی کہے وہ افضل یا وہ زیادہ افضل، وہ زیادہ افضل، تو اس مقام پر بھی خاموش ہونا ہے، اس کے اوپر بھی بات نہیں کرنی کہ کہیں کوئی غلط بات نکل ہی نہ آئے اور ایمان کا خطرہ نہ پڑ جائے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کے درمیان فضیلت دینے کی ممانعت دی فرمائی ہے، تو علماء اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایسی فضیلت بیان کرنا منع ہے جو اپنی رائے سے بنا لی جائے، وہ فضیلت بیان کرنا منع نہیں جو شریعت نے بتائی ہو۔ مثلا ایسی فضیلت کو بیان کرے، یہ کہے کہ امام کو مؤذن پر فضیلت ہے، تو اس سے مؤذن کی کوئی بے اکرامی تو نہیں ہو رہی۔ ایسی فضیلت بیان کرنا امام کی جس سے مؤذن کی بے اکرامی ہو تو وہ بات اور ہوگی۔ خدا نہ خواستہ آج کل کے ان نئی روشنی اسکولوں کے نام نہاد اسکالرز کی کتاب سے یا ان کی چیزوں سے کسی کے سن میں ذرا سا بھی شک آئے تو اس کو تو علماء سے پوچھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے، شدید ترین توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات انسان سوچے، ذکر کرے اور اس کو آگے واٹس ایپ پہ بھی بھیجے اور یہ سب کچھ کرے۔ اللہ تعالی ہماری ان فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔